آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آپ کو بھی سلام. ہم پڑھیں گے تیتس کے خط میں سے. پالوس رسول کا لکھا ہوا یہ خط ہے، تیتس کا خط، اور اس کا پہلا باب آیت 5 سے 9 آیات تک ہم پڑھیں گے. اس طرح بیان ہے: میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رئی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. آج پھر ہم پاسبان ہی کی خصوصیات یا اوصاف یا خوبیوں کے تعلق سے سیکھیں گے کہ پالوس جو ہمیں بتا رہا ہے معیار کہ ایک خادم کو، جسے اس دور میں بزرگ یا نگہبان کہا جاتا تھا، تو آج کل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو جیسے پہلے ہم یہ کہ غلطیوں کا خط باب 2 پڑھیں. غلطیوں باب 2 میں لکھا ہے کہ جو تیتس ہے یہ غیر یہودی تھا، یہ یونانی تھا. اور پھر 2 کرنتھیوں اور اس کا باب 7 اور 8 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار مسیحی ہے. پالوس کے وسیلے سے اس نے یسوع کو قبول کیا اور وہ اس کا شاگرد ہے، اس کے ساتھ خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ مختلف سفر بھی اس نے کیے، بشارت بھی ساتھ کرتا رہا. پھر وہ کرنتھس کی کلیسیا میں پالوس رسول اسے بھیجتا ہے، کیونکہ کلیسیا میں کچھ بگاڑ مسائل تھے اور ان کی درستی کے لیے، اور تیتس کے جانے سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں بھی کامیاب رہا. پھر اسے ایک اور ذمہ داری سونپتا ہے کہ وہ کرنتھس کی کلیسیا سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، چندہ اکٹھا کرتا ہے، تاکہ وہ ابتدائی کلیسیا یروشلم کی کلیسیا کے لیے وہ چندہ لے جایا جا سکے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر بھی اسے کریتے میں بھی مقرر کیا اور پھر کرنتھس میں بھی خدمت کرتا رہا. پھر تیتس ہی کے خط کو پڑھیں تو آخری باب میں وہ دلمتیہ لکھا ہے کہ وہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی خدمت ہی کی غرض سے وہ گیا ہوگا، تو جسے آج کل یوگو سلواکیہ کہتے ہیں. تو یہ کہ تیتس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی اور بھی مختلف جگہ پر وہ خدمت کرتا رہا. اور تیتس کے نام کا مطلب ہے زندہ دل، خوش مزاج، یا کسی ہنسمکھ کہہ لیں کہ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ نرم بات بھی کہیں، کسی کو خوشی کی بھی خبر دیں تو ان کی باتوں سے، ان کے انداز بیان سے غصہ ٹپکتا ہے، لیکن اس کا انداز بیان کیسا ہے کہ وہ خوش طبع، خوش مزاج انسان ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے. تو جو کریتے ہے یہ یاد رکھنا ہے، یہ برے اعظم یورپ کا ایک جزیرہ ہے. جزیرہ شاید بچوں کو نہ پتا ہو، جس کے خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے چاروں اطراف پانی ہو
اسے جزیرہ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 160 میل لمبا تھا اور کہہ لیں کہ 20-25 میل چوڑا تھا، کہیں سے تنگ اور کہیں سے کھلا بھی تھا، اور یہاں پر کئی ایک شہر آباد تھے۔ یہ اس دور میں تو یہاں پر رومی حکومت تھی، لیکن جو آج کل کا دور ہے وہاں پر یونانی حکومت ہے، کیونکہ وہ یونان کی حدود میں وہ جزیرہ ہے۔ اور پھر آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلے سال گرمی کے موسم میں ایک جو بڑی کشتی ڈوبی جس میں پاکستانی سب سے زیادہ تھے، اور وہ یونان سے اٹلی ناجائز طور پہ جا رہے تھے اور وہ ڈوب گئی بدقسمتی سے، اور یہ جس جگہ ڈوبی یہ اس کے قریب ہے، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اور پالوس کے خدمت کرنے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ مسیحی ہو گئے تھے، کیونکہ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پڑھیں تو وہاں پر جب رسولوں نے منادی کرنا شروع کی، جب انہیں پاگرو مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو کریتی لوگ آئے تھے انہوں نے بھی خدا کا کلام سنا، اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو مسیحیت تھی وہ پالوس کے خدمت شروع کرنے سے پہلے ہی کریتے میں پہنچ گئی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا بھیجا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے، کیونکہ ایسی باتیں وہ کہلاتے مسیحی تھے لیکن ان میں ایسی باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ مسیحیوں میں نہیں ہونی چاہیے، غلط تعلیم ان میں آ گئی تھی۔ اور آگے ہم دیکھتے بھی ہیں 10 آیت سے پہلے ہی باب کی کہ ان میں ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے خادم کے بارے میں ہم آج بھی سیکھیں گے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام ہوں اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں۔ اور یہ کہ یہاں سے یہ بھی ہے کہ شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی گزرے اتوار بھی جو پیغام پیش کیا اس میں بھی یہی عنوان تھا خادم کی اوصاف کے تعلق سے۔ یہاں پر لفظ آتا ہے ایسے بزرگوں کو مقرر کرے آیت 6 میں، اور آیت 7 میں پھر وہ بزرگوں کی جگہ لفظ استعمال کر دیتا ہے نگہبان۔ تو اس لیے اگر کوئی اس دور میں بزرگ کہے یا نگہبان کہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تو ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ اور اسے یہ بھی ہے کہ جو مختلف شہر تھے اس جزیرے پر ان میں اکثر میں کلیسیاں قائم ہو چکی تھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے بزرگ ہوں جن میں یہ کمزوریاں یہ خامیاں نہ پائی جائے، کہ وہ بے الزام ہونے چاہیے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو خادم ہے ان میں کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا، کوئی عیب ہو تو لوگ اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اور جیسے متی 7 باب میں ہے نا کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا۔ تو جو خادم کی چھوٹی سی غلطی جو تنکے کے برابر ہو وہ لوگوں کو شتیر دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنا چاہے شتیر کیوں نہ ہو، شتیر جو نا پہلے پہل لوگ چھت پہ ڈالتے تھے، اسے اکیلا آدمی اٹھا ہی نہیں سکتا، اور وہ اتنا بڑا عیب ہے، اتنی بڑی کیا کہتے ہیں اس کی آنکھ میں بدی ہے اور زندگی میں بدی ہے، جبکہ اس کی کسی کی یا خدا کے خادم کی تھوڑی سی بھی غلطی انہیں بہت بڑی غلطی لگتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ لیں کہ خدا کا خادم ہوتا بھی کیسے ہے، جیسے ایک کمرہ لیکن وہ ہو شیشے کا، اور اس کی چاروں اطراف سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، شیشے میں کوئی بھی چیز ہو تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کیا ایکویریم ہوتا ہے، اسی
ساری سائڈوں سے دیکھا جا سکتا ہے مچھلیوں کو. اسی طرح خدا کے خادم کو بھی لوگ چاروں اطراف سے دیکھتے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں, اس کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں. گزرے دنوں میں کچھ لوگ آئے گھر میں تو وہ کہتے کہ جی ہم تو پادریوں کی ریسرچ کر رہے ہیں, ہم پادریوں کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح خدمت کرتا ہے, اس کی کیا صفات ہیں, کیا خامیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہے. بعض لوگ اسی کھوج میں رہتے ہیں, ان کا کلام پہ دھیان کم ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جو خدا کے خادم کہلاتے ہیں, ہمیں الزامات سے بچنے کے لیے محتاط رہنا ہے تاکہ ہم بے الزام پائے جائیں, تاکہ ہماری جو خدمت ہے اس پہ حرف نہ آئے, کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور وہ ایک ایک بیوی کا شوہر ہو. تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مسائل کئی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کی بیوی ہو تو اس کی بیوی ایک ہونی چاہیے, ایک ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ یہاں پر پالوس نے کہا کہ وہ ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں, تو اگر وہ کمارا بھی ہے, اس کی شادی نہیں بھی ہوئی, تو پھر بھی وہ خدمت کر سکتا ہے. اگر ہم پالوس رسول کو دیکھیں, اگر ہم تیتس کو دیکھیں, اگر ہم تیموتھیوس کو دیکھیں, تو ان کے کون سے خاندان تھے؟ وہ حالانکہ سکھانے والے, پاسبان, نگہبان, بزرگ نہیں ہیں, بلکہ وہ بزرگوں کو مقرر کرنے والے ہیں, جبکہ ان کی تو خود تو نہیں ہے, ان کے خود خاندان نہیں ہے. تو اگر کوئی کنوارا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت کرے. لیکن پالوس رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک خاندان ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو کلیسیائی کام ہے یہ اکیلا بندہ کر نہیں سکتا. دیکھیں کئی ایک ذمہ داری ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں تبلے کی بھی ضرورت ہے, تبلہ بھی رکھا ہے, ہارمونیم بھی ہے, اور کلام بھی سنایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس ابھی کوئی آدمی نہیں جو گیٹ پر بھی نگہبانی کرے, گیٹ پر بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور بھی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو کلیسیا میں پھر جب کلیسیا جو ہوتی ہے, پاسبان جو ہوتا ہے, خاندان اس کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ایک خاندانوں کا آنا ہوتا ہے نا. تو خاندان میں جب آئیں گے, بچے بھی آئیں گے, نوجوان عورتیں بھی آئیں گے, تو انہیں آگے سے بھی خاندان کا ماحول ملنا ضروری ہے. اگر خاندان کا ماحول نہ ملے تو انسیت, رابطہ وہ نہیں ہو سکتا جو ایک خاندان میں ہوتے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی پاسبان کمارا ہو تو اسے کیا ہونا چاہیے کہ اس کا خاندان ہو, اس کے کہہ لیں جی بہن بھائی ہوں, یا والدین ہوں, یا بھتیجے بھتیجیاں, یا بھانجے بھانجیاں ہوں جو اس کا خدمت میں ساتھ دیں, تو وہ خدمت کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. اچھا, کہ ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں. اگر وہ کلیسیا میں آنا شروع کر دے, بعد میں وہ یسوع کو بھی قبول کر لے, بپتسمہ بھی لے لے, عشائر بانی بھی لیا کرے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے کلام میں مسرور رہے اور اس نے یسوع کو قبول کیا ہو. تو چاہے وہ کلام کی خدمت کر بھی سکتا ہو, تو ہمیں اسے اس خدمت کے لیے تیار نہیں کرنا. یہ خدمت اسے سونپنی نہیں ہے, کیونکہ اس حکم کی پھر نفی ہوتی ہے کہ لکھا ہے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. تو اس کے علاوہ وہ انتظامی معاملات کر سکتا ہے, کلیسیا میں کلیسیا کا وہ رکن بن سکتا ہے, لیکن وہ سکھانے والا نہیں بنے, کیونکہ وہ پھر ٹھوکر کا باعث بنے گا. آگے لکھا ہے ان کے بچے ایماندار ہوں. ایماندار, بعض لوگ خدا کے کلام کو بڑا جانتے ہیں, ان کے پاس علم ہوتا ہے, بحث بھی کرتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کو جاننا
پڑھنا، اس کا علم رکھنا، اس سے واقفیت حاصل کرنا اور بات ہے۔ یعقوب باب 2 اور غالباً 19 آیت میں لکھا ہے کہ تو خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ یہ کہ یعقوب کہہ رہا ہے کہ جو یہ تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کا مطلب ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تو کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں خدا ایک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، جب اسے خدا کی حضوری کا یا خدا کے سامنے اسے بھی جانا پڑتا ہے تو وہ بھی کانپتا ہے کہ خدا کی خدائی یا خدا کا اختیار کس قدر بڑا ہے۔ یہ کافی نہیں، بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پہلے ہی باب میں 3 آیت میں کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ جب تک ہم صرف پڑھتے سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور پھر اس لیے کیا کہ انہیں ایماندار ہونا چاہیے، خدا کا ڈر خوف زندگی میں ہونا چاہیے، اور مسیح کا رویہ ان کی زندگی میں سے نظر آنا چاہیے، تو وہ ایماندار ہوں گے۔ آگے ہے کہ وہ بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں۔ بد چلنی کے بد فعلی، گناہ، برائی، بدکاری، زناکاری ان کی زندگی میں نہ ہو، بد چلنی سے وہ پاک ہوں۔ جیسے وہ بھی بہت بڑا خدا کا خادم تھا، جیسے پہلے سامویل اور اس کے شروع کے ابواب کو پڑھیں تو وہاں پر ایلی کاہن کی کہانی ہے کہ وہ سردار کاہن تھا، اس کے بیٹے حفنی اور فنحاس تھے، اور وہ انہیں سخت تنبیہ ملامت نہیں کرتا تھا، اور وہ ان کی غلطیوں خطاؤں کو نظر انداز کرتا تھا، اور جبکہ ان میں ہر طرح کی برائی تھی، اور وہ خدا کے گھر کی بےعزتی، خدا کے نام کی تحقیر کرتے تھے، اور خدا نے انہیں اتنی سخت سزا دی کہ فلسطینیوں کو خدا چڑھا لایا، اور انہوں نے ان سے جنگ ہوئی، اور وہ تو ادھر ہی سیلا میں خیمہ اجتماع کے پاس وہ مر گیا، کرسی سے گر کر، لیکن اس کے بچے جنگ میں مارے گئے، کیونکہ خدا کہ انہوں نے گھر کا لحاظ نہ کیا، برے کام کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ ایسے برے بڑے گناہ خدا کے لوگوں میں، ان کے بچوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور آگے وہ سرکشی کے الزام سے پاک ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انہیں کوئی فائدے کی بات، سرکشی ہوتا ہے نافرمان، ڈیٹ، گمنڈی اور نافرمان اور باغی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکش انہیں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے فائدے کی بھی بات بتائی جائے نا تو انہوں نے جان بوجھ کے الٹ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کا کہا مان لیں، تو وہ سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ اور پہلا سمویل 15 باب میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو جو فرما بردار ہے اس کا الٹ ہے سرکش۔ تو سرکش نہیں ہوں اس کے بچے خادم کے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ خادم کو نگہبان خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، اور نہ خود رئی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی۔ کیونکہ اب کیا رہا ہے کہ نگہبان کو خدا کا خادم، خدا کا نگہبان ہونے کی وجہ سے، مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رئی ہو۔ بعض لوگ گھروں میں بھی ان کا بہت کیا کہتے ہیں کہ
فرعون جیسا یا آمرانہ رویہ ہوتا ہے کہ اپنی بات منواتے ہیں، اور کلیسیا میں بھی بعض خادموں کو ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ خود رئی کا مطلب ہے کہ اپنی رائے، اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے والی سوچ، جبکہ کلیسیا ایسی سوچ سے نہیں چلتی، کیونکہ کلیسیا تو خدا کا گھر ہے نا جی، تو خدا کے گھر میں دوسروں کو کی بھی رائے سننی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی آج میٹنگ ہے، آج پروگرام ترتیب دینا ہے، کسی اہم مسئلے پہ بات چیت کرنی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات چیت نہیں ہوتی، جبکہ ہوتا کیا ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پادری وہ مشورے کے نام پہ بلاتا ہے کہ آج ہم مشورہ کریں گے، جبکہ مشورہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ خود رئی ہے، نہ غصہ ور ہو۔ اگلی جو بات ہے، اگلی کمزوری کہ غصہ ور ہونا، کہ اسے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، جیسے طاقتور کہتے ہیں نا، اسی طرح غصہ ور بھی کہہ سکتے ہیں، اور جسے بہت جلد غصہ آئے اسے کہتے ہیں غصہ ور۔ وہ کہتا ہے کہ غصہ ور نہ ہو۔ تو بعض لوگ جب غصے میں آ جاتے ہیں تو بلکہ حقیقت ہی یہ ہے کہ جب کوئی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ غصے میں وہ کام کر جاتا ہے یا وہ نقصانات کر جاتا ہے، اور وہ باتیں بھی کہہ جاتا ہے۔ جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں سوچتا ہے اوہو مجھے یہ بات نہیں تھی کہنی چاہیے، اوہو مجھے یہ نقصان نہیں تھا کرنا چاہیے، لیکن اب تو وقت گزر گیا۔ اس لیے کیا ہے کہ غصے والا نہیں ہونا چاہیے۔ غصے، اور بعض لوگوں کو غصہ کیسے لوگوں پہ آتا ہے، کیسے لوگوں پہ، جو غلط تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ان پہ غصہ آتا ہے جو محنتی ہیں، ایماندار ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ وہ سیدھی چال چلنے والے ہیں۔ محنتی، ایماندار اور پڑھے لکھے لوگوں پہ بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، انہیں آنے ہی نہیں دیتے چرچ میں نہیں۔ پتہ نہیں کیسی لوگوں کی سوچ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومتی مشینری سے لے کر نیچے تک دیکھیں، جو صحیح لوگ ہیں نا انہیں ددکار کے رکھا جاتا ہے، انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے، انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا، ان پہ وہ کڑتے ہیں، ان پہ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ بروں پہ تو غصہ لوگ کرتے ہی ہیں، غصہ آ ہی جاتا ہے بری بات سے، لیکن بعض لوگ اچھے کام کی وجہ سے بھی غصہ کرتے ہیں، کیونکہ میرا تو ایسے ہی تجربہ ہے، اور لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ غصہ ور ہو، نہ نشے میں غل مچانے والا۔ اچھا، کہ باہر کی تہذیبوں میں لوگ نشہ کرتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن اگر وہ نشے میں نہیں آتے، میں نے دیکھا ہے وہ بالکل عام پہلے جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بے خود ہوں، بے قابو ہوں، اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں تو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ بے قابو نہیں ہونا چاہیے، نشے میں غل مچانے والا نہ ہو۔ اور جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں، بالکل ممانعت ہے کہ وہ جو شراب پیتا ہے وہ ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، اس لیے شراب نہیں پینی چاہیے۔ اور بائبل کی جو مجموعی تعلیم ہے وہ یہی ہے، جیسے یہاں پر اور پہلا کرنتھیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ جو شرابی ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بس، تو نشے میں غل مچانے والا نہ مار پیٹ کرنے والا ہو۔ تو میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جبکہ خدا کے خادم کے لیے ایسا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کوئی بات بھی کر جائے، جیسے پہاڑی واز میں یسوع نے کہا تیرے ایک گال پہ کوئی تماچا مارتا ہے دوسرا بھی پھیر دے، کہ اسے برداشت کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور کسی اور جگہ پہ نہیں، چرچ میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں،
ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. ایسے دیکھا گیا ہے. اور وہ کہلاتے بھی کیا ہے؟ ہم خادم ہیں, ہم ایلڈر ہیں, ہم پاسبان ہیں, یہ بھی کہلاتے ہیں. اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جن کی خادم کو اجازت نہیں اور اسے زیبا نہیں دیتا. اور آگے کیا لکھا ہے کہ بلکہ وہ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو. کہ جائز تو نفع کے بغیر تو گزارا نہیں چلتا, تو اسے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, سوچ بچار کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو, بلکہ وہ کیسا ہو کہ اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو بھی, یہ بھی پہاڑی واز میں مسیح کی تعلیم ہے کہ تیرے پاس 2 کرتے ہیں, دوسرا کسی کو دے دے. اور یہ کہ ہمیں بانٹنا ہے, دوسروں کو دینا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں بڑی خیرات کرتا ہوں, اور سامنے کھڑے ہو کے چرچا بھی کرتے ہیں, جبکہ وہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں, بڑے لالچی ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے مسیح نے بھی 19 باب متی کی انجیل میں ایک نوجوان سے کہا کہ وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. تو یسوع نے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر. اس نے کہا یہ میں بچپن سے کرتا ہوں. پھر یسوع نے کہا کہ جو تیرا ہے وہ سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے. اور وہ غمگین ہو کے لکھا ہے چلا گیا, کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا. جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اور آگے کیا لکھا, مسافر پرور ہو. مسافر پرور یہ کہ کوئی آئے تو اس کی خدمت کرے. جیسے لکھا ہے کہ میں ننگا تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, تو قید میں تھا, تم نے میری خبر گیری کی. یسوع کہے گا نہیں, وہ کہیں گے ہم نے کب تیری کی, کب تو ہمارے پاس آیا. تو یسوع نے کہا جب تم چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو تم نے میرے ساتھ کیا. متی 25 باب میں یہ لکھا ہے. اور پھر بعض جو نہیں کرتے ان سے کہے گا میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, تم نے میری خبر گیری نہ کی. تو اگر تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا. اس لیے وہ سزا پائیں گے. وہ مسافر پرور ہو, وہ خیر دوست ہو. خیر دوست کے اپنے دوست کے لیے اچھا سوچنے والا. دوستی کے نام پر لوگ دوستوں کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں, ایسا نہ ہو. بلکہ وہ ضبط کرنے والا ہو, بلکہ ضبط کر اپنے پہ اسے قابو ہو, اور وہ منصف مزاج ہو, اور وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, گناہ سے بچ کے رہتا ہو, منصف مزاج ہو, انصاف پسند ہو. اور پھر وہ ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے, تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. صحیح تعلیم کے ساتھ اس کلام کے مطابق قائم ہو تاکہ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. اس بعض لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں, وہ سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہی چرچا کرتے رہتے ہیں, اپنے ہی زندگی کے شاہکار بیان کرتے, اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے یہ کلام ہے اسی طرح یہ باتیں بھی جو میں بیان کر رہا ہوں اپنی زندگی کے واقعات وہ اس کلام کے مترادف ہے. بلکہ نہیں, ہمیں پالوس کہتا ہے کہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو میں سب سے زیادہ کر سکتا ہوں فلیپیوں 3 باب میں, لیکن میں سب چیزوں کو مسیح کی خاطر کوڑا سمجھتا ہوں. وہ کبھی اپنی تعریف نہیں کرتا. اور اس لیے ہماری تعلیم اس کلام میں سے ہو, اور تاکہ ہم مخالفوں کو اچھے طور پر قائل بھی کر سکیں. اس لیے میں بیان کرتا ہوں خدا کے خادم کی صفات کے حوالے سے, تاکہ ہم ان باتوں کو اپنائیں اور ایسا طریقہ اپنائیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. اور اس خط میں, پچھلے خط میں بھی سنجیدگی کا ذکر آیا ہے کہ ہم سنجیدہ رہیں. کسی کو دعا کے لیے کہا جائے دعا کرے, کلام کے لیے کہا جائے کلام کرے, گیت کے لیے کہا جائے تو گیت گائے. ہم اور کچھ نہ شروع کر دیں. اس لیے جیسے کہا جائے ویسے کرنا ہے. خدا کرے کہ ہم بائبل میں جو طریقہ بیان کیا اسے اپنا سکے. خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے. آمین.